بعد ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام تھا حیوہ. ساتھ میں بولو, جلدی بولو, کیا نام تھا؟ وہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم. جیسا آج آپ نے دیکھا نا, وہ اس زمانے میں وہ ایسا تخت لگتا تھا, اس پر وہ حضرت حیوہ بیٹھتے تھے اور حدیث کا سبق پڑھاتے تھے. اور مجمع کتنا ہوتا تھا؟ پوتا حد نظر مجمع ہوتا تھا. اور اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے کے واسطے آتے, بڑے بوڑھے بھی آتے تھے. حضرت حیوہ جب بھی حدیث کا سبق پڑھانے آوے نا, ان کی ماں کی عمر ہو گئی تھی 100 سال. بولو کتنی عمر ہو گئی تھی؟ اور ماں کا دماغ بولو برابر چلتا. وہ ماں کیا کرے معلوم ہے؟ پورے مجمع میں, حالانکہ وہ سبق پڑھا رہے حدیث کے, وہ صدر ہے, وہ امام ہے, لیکن ماں آوے اور کہے اینا ابنی, اینا ابنی, او میرا بیٹا کہاں ہے, میرا بیٹا کہاں؟ تو یہ بیچارے سبق پڑھاتے پڑھاتے بولے اماں اماں میں ادھر ہوں, اماں ادھر ہوں. تو اماں زور سے کہے چل اتر, سبق پڑھانے بیٹھ گیا, چل ادھر آ. اور اپنے پاس لے جاوے اور کیا بولے معلوم؟ القل حبوب للدجاجہ. اپنے گھر میں مرغی ہے, اس کو دانا کون ڈالے گا؟ آ کے سبق پڑھانے بیٹھ گیا, وہ مرغیوں کو دانا نہیں ڈالا, مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ حضرت حیوہ کہتے اللہ کی قسم میں مرغیوں کو دانا ڈالتا, کھلاتا پلاتا, نہاتا دھوتا, ماں کو بریک فاسٹ کراتا, اس کے بعد میں یہاں پہ آتا. لیکن ماں نے کہہ دیا نا, کسی کو کچھ کوئی سوال نہیں, جاتے دانا لیتے, سب کے سامنے مرغی کو دانا ڈالتے, پھر ماں کو کہتے ماں میں نے ڈال دیا, تو ماں کہتی جا بیٹھ جا. روز یہ معاملہ, روز یہ حدیث پڑھانے آوے, آدھا پونا گھنٹہ ہوئے, ماں آوے اور مرغیوں کو دانا ڈال, مرغیوں کو دانا ڈال, القل حبوب للدجاجہ, مرغیوں کو دانا ڈال. ایک دن معلوم نہیں, وہ 100 سال کی عمر کی ماں تھی, دماغ زیادہ گرم ہوا ہوگا, وہ کچھ ڈنڈا لے کر آئی اور سیدھے اندر آئی, اور حیوہ سبق پڑھا رہے تھے, اور پیچھے کی طرف سے آئی, آ کر زور سے ڈنڈا مارا سر پہ, سر پھٹا, لہو لہان. پیچھے مڑ کے دیکھا تو ماں کیا ہوا؟ کہا روز سمجھانے کا کہ مرغی کو دانا ڈال, آج جان بوجھ کر میں راستہ بدل کر آئی تاکہ تیری پٹائی کروں سب کے سامنے, بس آ کے بیٹھ جاتے ہو بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے, مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ کہا ماں ابھی ڈالتے دانا. اس سر پہ سے خون بہ رہا ہے, اور ماں کو بیچاری کو پتہ نہیں, جا رہے مرغی کو دانا ڈالے, سر پہ مرہم پٹی کرتے, وضو کرتے, اس کے بعد واپس آئے. آج حدیث کی کتاب کھولے تو رونے لگے. بولو آج حدیث کی کتاب کھولے تو, کیونکہ درد بھی ہو رہا ہوگا, ماں کی یاد بھی آتی ہوگی, وہ رونے لگے. سننا, رونے لگے نا, جیسا وہ رونے لگے تو ایک شاگرد کھڑے ہو گئے. کہا حضرت ایک آئیڈیا بتاؤں آپ کو, ایک چیز بتاؤں میں آپ کو. کہا بتاؤ بیٹا کیا بتا دو؟ روتے روتے کہا بتاؤ بیٹا کیا بتاتے ہو؟ کہا آپ جب اپنے گھر سے آؤ نا تو باہر تالا مار دو. آپ کی ماں جو کمرے میں رہتی ہے نا, باہر تالا مار. وہ تو 100 سال کی عمر کی ہے, اس میں تو عقل نہیں ہے. تھوڑی دیر دروازہ ٹھک 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 کھٹکھٹائے گی, پھر باہر سے دروازہ بند ہوگا, چپ چاپ بیٹھ جائے گی. آپ آرام سے سبق پڑھاؤ اور اس کے بعد میں جاؤ. اچھا, نام کیا تھا وہ پڑھانے والے کا؟ حضرت حیوہ. زور سے چیخ مارے, کہا بیٹا وہاں تالا ماروں گا, رات کو میرے خوابوں پہ تالا لگ جائے گا. تو سب نے کہا آپ کے خوابوں پہ کیا تالا لگ جائے گا؟ کہا روز رات کو میں خواب میں میرے نبی آتے, اور میرے نبی آ کر مجھے کہتے آج تیری ماں نے تجھے کہاں مارا, آج تیری ماں نے تجھے کیسا ڈانٹا, آج تیری ماں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. اور پھر میرے نبی گلے لگ جاتے میرے. آج رات تو میں میرے نبی کو میرا زخم بتاؤں گا, میری مرہم پٹی بتاؤں گا, آج رات تو کتنا پیار کریں گے اس کی کوئی حد نہیں ہوگی. میں وہاں تالا لگا دوں گا, یہاں خواب میں نبی کا آنا بند ہو جائے گا. میرے پیارو, اللہ اکبر. آپ سے پھر ایک مرتبہ ایک فقیر کی طرف بھیک مانگتا ہوں, تو بس ارادہ کرو بھائی, آج کون کون تیار ہے بھائی؟ الفت بھی کریں گے اور ماں سے معافی بھی مانگیں گے. ہاتھ اوپر کرو بھائی انشاءاللہ. اور اگر جن کی اماں قبر میں چلی گئی, جیسے میری والدہ چلی گئی, تو رات کو دعا مانگو, دعا مانگو کہ اللہ ماں کا حق تو ادا نہیں کیا, جیسا کرنا تھا ویسا حق ادا نہیں کیا, لیکن قرآن میں جو دعا ہے وہ دعا مانگو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بولو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسا رحم فرما دے جیسے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا. بھائی کریں گے انشاءاللہ. اور ماں کا درجہ بہت اونچا ہے. بولو ماں کا درجہ. ایک صحابی آئے, پوچھا اللہ کے رسول کیا کروں؟ ماں کی خدمت. اور کہا کرتا ہوں, اور کچھ بتاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا ماں کی خدمت. کہا اللہ کے رسول اماں کی خدمت کرتا, اور کچھ بتاؤ. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا ماں کی خدمت. کہا اللہ کے رسول میں کرتا ہوں, اور کچھ بتاؤ. فرمایا ابا کی خدمت. ماں کا درجہ 3 گنا. کیوں؟ ماں 3 کام کرتی جو ابا نہیں کرتا. بچہ پیٹ میں کون رکھتا؟ ارے بولو نا, بچہ پیٹ میں کون رکھتا؟ ماں. باپ رکھتا. بچہ جننے کا کام کون کرتی؟ ماں. ابا کرتا. دودھ پلانے کا کام کون کرتا؟ ہمارے نبی نے تینوں چیزوں کا خیال کیا.
یہ ماں ہے جو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے. یہ ماں ہے جو ڈیلیوری کے وقت اس کا ایک پاؤں قبر میں چلا جاتا ہے. اور یہ ماں ہے جو 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا تیری ماں تیری ماں تیری ماں، پھر کہا تیرے ابا. اس لیے میرے پیاروں، میرے جوانوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، جاؤ آج جاؤ ماں سے معافی مانگ لو. انشاءاللہ بڑی رات آنے سے پہلے اللہ معافی کا دروازہ کھول دے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین.